وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کبھی آپ کا بھی دل چاہتا ہے کسی سخی آدمی کو دیکھ کے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہوگا، لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو آپ کا کبھی دل چاہتا ہے کہ کاش میں بھی اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرتا، ایسے لوگوں کی مدد کرتا؟ یا کسی عالم کو، بڑا مشہور عالم ہے، لوگوں سے اٹیچڈ ہے، لوگوں کی مسئلے حل کرتا ہے، لوگوں کو دین سکھاتا ہے، تو کبھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی عالم ہوتا، میں بھی اللہ کے لیے اتنی نالج لوگوں میں دیتا، اللہ کے بارے میں بتاتا، اپنے نبی کے بارے میں بتاتا، قرآن کے بارے میں بتاتا، حدیث کے بارے میں بتاتا۔ یا کسی حافظ کو دیکھ کے، کوئی عبادت گزار بندہ ہے، حافظ ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن لمبی تلاوت کرتا ہے، کہ میں بھی پڑھ سکتا ہوتا، مجھے بھی اتنا یاد ہوتا۔ ایسا دل چاہتا ہے؟ میرا تو یہ دل چاہتا ہے۔ نیکی میں لوگوں کو دوڑتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، تو دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھے بھی دوڑنا ہے نیکی میں، مجھے بھی آپ کو ایسی طرح راضی کرنا ہے، میں نے بھی ایسی نیکیاں کمانی ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ رب العزت اپنے کرم اور اپنے فضل میں، اللہ رب العزت نے یہ نیکی کا دروازہ بھی ہمارے لیے بند نہیں کیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زبردست ہمیں ایک اصول بتایا، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہم بھی ان سارے یہ جو تمام نیک کام ہیں نا، ان کا اجر ہم پا سکتے ہیں۔ ہاں، چاہے ہم سے وہ خود نہیں ہو رہا ہوگا، پھر بھی ہم پا سکتے ہیں اجر۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میری جو سواری ہے وہ مر گئی ہے، تو مجھے ایک سواری دے دیں۔ غالباً یہ غزوے کے وقت تھا، جنگ کی تیاری ہو رہی تھی، تو وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما عندی، میرے پاس اس وقت تو کوئی سواری نہیں ہے۔ تو ایک اور شخص وہاں موجود تھا اور اس نے کہا کہ انا ادلہ علی من یحملہ، میں اس کو گائیڈ کر دیتا ہوں، مجھے پتہ ہے ایک شخص وہ اس کو نا سواری دے دے گا۔ بس اس نے یہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو ایک اور شخص تھا، اس نے کہا کہ میں اس کو گائیڈ کر دیتا ہوں، مجھے پتہ ہے وہ دوسرا شخص جو ہے وہ اس کو سواری دے دے گا۔ تو یہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست اصول ہمیں بتایا کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ سبحان اللہ! جس شخص نے بھی دلالت کی، گائیڈ کیا کسی خیر پر کسی کو، تو اس کے لیے اتنا ہی ریوارڈ ہے، اتنا ہی اجر ہے جیسے کرنے والے کا۔ کرنے والے کا اجر کم نہیں ہوگا، لیکن اس کو بھی پورے کا پورا اتنا ریوارڈ ملے گا۔ اتنے چھوٹے لفظوں میں ایک خزانہ چھپا ہوا ہے، اگر ہم اس کو عمل کر سکیں۔ من دل علی خیر، جو دلالت کرے، گائیڈ کرے کسی بھی خیر کی طرف۔ خیر یہاں نکرہ ہے، جو لوگ عربی جانتے ہیں، یعنی اگر چھوٹی سی چھوٹی خیر ہو یا بڑی سی بڑی ہو، ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی خیر پہ آپ نے کسی کو ڈائریکٹ یا گائیڈ کرنا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی خیر ہو یا بڑی سے بڑی خیر ہو، دین سے متعلق خیر ہو یا کسی دنیاوی بھلائی سے تعلق ہو، پورا کا پورا اجر ملے گا، بس نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو اور اللہ کے لیے ہو۔ ایک شخص، اس کو پتہ چلا کہ ایک گاؤں ہے، یہاں پنجاب میں تھا، ادھر تقریباً 10,000 لوگ یا اس سے زیادہ، ان کے پاس پانی نہیں تھا صاف پینے کو۔ یہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے۔ پانی گندا، پیٹ کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ وہ پانی جمع ہوتا تھا پونڈ میں، وہ بھی گرین ہو گیا تھا، ہرا رنگ ہو گیا تھا، اس میں جانور بھی پی رہے ہیں، یہ انسان بھی پی رہے تھے، اور اسی سے کپڑے بھی دھل رہے ہیں، اور وہ نہا بھی رہے ہیں اور پی بھی رہے ہیں، اور بیماریاں الگ۔ اس بندے کے پاس فائنینشیل کیپیبلٹی نہیں تھی، اتنے پیسے نہیں تھے یہ وہاں پر واٹر پلانٹ لگائے یا ہیلپ کرے۔ اس نے صرف کیا کیا کہ وہ لوگ جو اس کو لگتا تھا کہ وہاں مدد کر سکتے ہیں، یہ اپرچونٹی دیکھی اور ان کے پاس گیا، ان کو بتایا فلاں جگہ ہے، کتنے لوگوں کی مدد ہو جائے گی، آپ کیوں نہیں مدد کر لیتے؟ ان لوگوں نے وہاں واٹر پلانٹ لگا دیا۔ اللہ اکبر! تو ایک بھی پیسہ خرچ کیے بغیر اس بندے کو آج 10,000 لوگوں کو پانی پلانے کا، صاف پانی میسر کرنے کا، مہیا کرنے کا، پلانے کا ثواب مل رہا ہوگا۔ اللہ اکبر! جنہوں نے لگایا تھا ان کا ثواب تو الگ، اس کو بغیر پیسے لگائے اس کو 10,000 لوگوں یا زیادہ کو پانی پلانے کا ثواب مل رہا ہوگا، تو کتنی بڑی نیکی ہے۔ اللہ اکبر! آپ خود ایک عالم نہیں ہیں، آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے، آپ نے سیکھنا تھا، ایج زیادہ ہو گئی ہے، ٹائم نہیں مل رہا، آپ اپنے بچوں کو انکریج کرتے ہو عالم بننے پہ، آپ دوسروں کو انکریج کرتے ہو، آپ سپورٹ کرتے ہو بچوں کو
عالم بنانے پہ وہ عالم بن گیا. اس نے جتنا علم سیکھا اور جتنا سکھائے گا سب کے اجر میں پورے آپ شامل ہو. کتنی آسان نیکیاں ہیں. آپ مطلب اینڈلیس اپرچونٹی ہے. ہاسپٹل کسی کو بول دیا بناؤ اور اس نے ہاسپٹل بنا لیا آپ کے کہنے پہ. کسی شخص کوئی مالدار شخص ہے وہ عمرے پہ یا حج پہ نہیں جا سک رہا, آپ نے اس کو کنونس کیا کہ آپ کو تو اللہ نے مال دیا ہے, ابھی سردی کا موسم بھی ہے, ابھی ایزی بھی ہو گیا ہے, فلاں ہوٹل میں رہ سکتے ہیں, کیوں نہیں آپ چلے جاتے, ہم گئے تھے بڑا مزہ آیا تھا, وہ لوگ گئے آسان ہے, جیسے بھی آپ نے اس کو کنونس کر دیا. وہ عمرے پہ چلا گیا, آپ نہیں گئے, آپ گھر پہ ہی تھے. وہ عمرے پہ گیا, پورے کے پورے عمرے کا پیکج, یہ ثواب کا پارسل گھر بیٹھے بیٹھے آپ کے قدموں میں ہے کہ نہیں. بڑی زبردست بات. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں, ہم اپنے آپ کو اتنی آسان اور اتنی بڑی نیکیوں سے محروم کر دیتے ہیں. ہم نے بولنا ہی چھوڑ دیا, ہم بولتے بھی نیکی کے لیے نہیں ہیں. اللہ اکبر. ایک عالم تھے, کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے, ایک شخص نے کہا کہ میرے والد صاحب نے مجھے خبردار کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یاد رکھنا یہ نصیحت کہ اپنے بچوں کو یاد رکھنا کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ یہ تم سکھانا. کوئی قاری صاحب یا کوئی ٹیچر یہ خیال رکھنا کہ کوئی اور نہ سکھا دے ان کو. ہم کیا کرتے ہیں ہمارے گھروں میں, نہیں بچہ ابھی تو 5-6 سال کا ہوا ہے, ابھی اتنی سورت اس کے مائنڈ میں ڈال دیں گے, کیا باتیں, اس کو عربک سکھانا شروع کر دیں, سورت اس کو یاد کرا دیں. اللہ اکبر, یہ تو ذہن پہ اتنا بوجھ آ جائے گا. ہاں وہ بیبی شارک کا جو گانا ہے جب وہ گاتا ہے تو کتنا کیوٹ لگتا ہے, وہ پورا یاد ہوگا اس کو. اور فلاں جو ڈائلاگس ہیں فلموں کے وہ یاد ہوں گے, کتنے کیوٹ لگتے ہیں لوگوں کے سامنے, کتنا اچھا لگتا ہے, میرے بچے نے اتنا اچھا ڈائلاگ سنایا, بڑا فنی لگتا ہے. انگلش کے لیے اسکول کی لائن میں لگ جائیں گے تو انگلش بھی سیکھ جائے گا اس ایج میں. میتھس کی نیومیریکلز, ماں بیٹھی ہوئی کی ایک سٹوری بک, دوسری میتھس کا پیپر, وہ فلاں میتھس کیسے کرنا ہے, کاؤنٹنگ کیسے کرنی ہے, دن رات لگا دے گی کہ آگے اسکول میں ہی اچھی طرح سے ایڈمیشن ہو جائے. لیکن وہ جو صورت یاد کرا گئے اور اپنی آخرت کا فائدہ کرنا تھا, اس کو ہم نے بالکل اینڈ میں رکھ دیا, بالکل چھوٹا سمجھ لیا. قاری صاحب آئیں گے, بڑا ہوگا تب کر لیں گے. سب سے پہلے اس کو سورہ فاتحہ آپ سنا. آپ نے اپنے آپ کو, بچوں کو دیکھیں, آپ کے پاس اتنی اپرچونیٹی ہوتی ہے, گھر پہ نوکر ہوتے ہیں, ان کو نمازیں ہی نہیں آتی. ذرا سا اپنے ارد گرد دیکھیں, پوری زندگی یہ صرف اگر سورہ فاتحہ کا دیکھ لیں, ابھی تو میں اور خیر کی بات نہیں کر رہا, صرف سورہ فاتحہ بھی سنائی, پوری زندگی جتنی نمازیں پڑھا, جتنا قرآن پڑھا, نمازوں میں پڑھا, نماز کے علاوہ سورہ فاتحہ پڑھی, آپ کو ثواب مل رہا ہے. آپ سو رہے ہو اپنے گھر میں, وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے, آپ کو ثواب مل رہا ہے. سوتے سوتے آپ کے اکاؤنٹ میں ثواب آتے جا رہے ہیں. اور اس کی اور بڑی بات بتاؤں, یہ بات یہاں ختم ہی نہیں ہوتی. آپ نے ایک بندے کو خیر سکھا دی, سورت سکھا دی مثال کے طور پہ, وہ گھر گیا, اس نے اپنی بیوی کو سکھائی, بیوی نے بچوں کو سکھائی. آپ کو پوری زندگی جب تک وہ پڑھے گا, جب تک اس کی بیوی پڑھے گی, جب تک اس کے بچے پڑھیں گے, آپ کے اکاؤنٹ میں ثواب ہے. وہ بڑے ہوئے, انہوں نے آگے نیکی کی اور انہوں نے دوسروں کو سکھایا. اللہ اکبر, آپ کے اکاؤنٹ میں آتا جا رہا ہے. یہاں بات ختم نہیں ہوئی. انسان کی موت آ گئی, انسان قبر میں آ گیا, دفن ہو گیا, آنکھیں بند ہے, کچھ نہیں کر سکتا, ثواب جاری ہے, ثواب آتا جا رہا ہے. اللہ اکبر. قیامت کے دن ہوگا, وہ اٹھے گا اور دیکھا اتنی بڑی نیکیاں, یہ میں نے تو کی ہی نہیں, سارے اس کے اکاؤنٹ میں. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس حدیث پہ عمل کیا کہ اس نے خیر لوگوں تک پہنچائی. تو آج یہ نیت کر لیں کہ ہم نے خیر کی چابیاں بننا ہے. روز کا ٹارگٹ سیٹ کر لیں. چھوٹی نیکیاں تو کریں, چھوٹی رہنمائی لوگوں کی کریں ضرور, اور بڑا ٹارگٹ بھی رکھیں, اس سے پیچھے نہ ہٹیں. دیکھیں کس کو کیسے فائدہ پہنچ سکتا ہے, کون بڑی خیر تک پہنچ سکتا ہے. میں تو نہیں پہنچ سکتا, تو میں کس کو گائیڈ کروں, کیسے گائیڈ کروں, کیسے میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں, کیسے میں خیر بن سکتا ہوں معاشرے کے لیے, دینی طور پر, دنیاوی طور پر, تاکہ میں بڑی خیر کا حصہ بن سکوں. اللہ رب العزت اس حدیث پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دیں اور بڑے خیر کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دیں اور ہم سے راضی ہو جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.